بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمامی احباب ایک تو مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام حاضرین و سامعین، میں اور آپ فضیلت الشیخ حضرت العلام ڈاکٹر محمد اکرم میرک صاحب زیدہ مجدہ اور زینت القراء استاذ القراء محترم قاری ساجد محمود مجددی صاحب، آپ کی معیت میں خانوادہ اہل بیت کے حضور ارمغان نیاز پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ مجھے چند لمحے پہلے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے حکم دیا، تعمیل حکم کے لیے بندہ حاضر ہوا۔ دعا کیجیے گا کہ پروردگار عالم مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خانوادہ اہل بیت کے حضور ہر نے محبتوں کا خیراج پیش کرنا ہے۔ یقیناً آج کا دن بلکہ جیسے ہی ماہ محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے، نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا، ان کی یادیں اور ان کا وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، یہ ہر شخص کے دل و دماغ میں چھایا ہوتا ہے، اور پھر ہر ایک کا اپنا انداز ہے محبتوں کا۔ وہ محبتیں آج کے دن اپنے پورے عروج پر ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر جس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اہل بیت کے ساتھ محبت قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا مواقع پر اس کا ذکر کیا۔ جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے، آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس کے ساتھ انسان اپنی محبتوں کا دم بھرتا ہے، وہاں پر 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، حدیث پاک میں ہے
من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے وہ کرتا ہے۔ ذکر کی کثرت یہ محبت کی علامت ہے۔ نمبر 2، جس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے پھر اس کا عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی اس کا عیب بیان کرے تو کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی حدیث پاک ہے، حب کا شیء یعمی و یسم، کہ شے کی محبت یہ بہرا اور اندھا کر دیتی ہے، اور پھر اگر شخصیات وہ ہوں جن میں عیب ہو ہی نہ، بلکہ جن کے متعلق میرے اور آپ کے امام نے کہا ہو کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تیسری بات، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے پھر انسان اس کا مطیع و فرما بردار بن جاتا ہے۔ جیسے حضرت رابعہ بصریہ کا وہ قول ہے، لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ ہر محب جو ہے وہ اپنے محبوب کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ آج ہم محبتوں کا خیرات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور ہر مسجد میں ہر جگہ پر محبتوں کا خیرات پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ہم نے ان 3 چیزوں کے تناظر میں دیکھنا ہے کہ کیا ہماری محبت کس ڈگر کی ہے، کس درجے کی ہے۔ اگر ہم ان ہستیوں پر نظر ڈالیں جنہیں ہمارے عرف میں 5 تن پاک کہا جاتا ہے، 5 تن پاک، 5 تن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ 5 شخصیات ہیں۔ اگرچہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ 5 تن پاک ہیں، لیکن صرف یہی 5 پاک نہیں، بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے ساتھ متعلقہ ہو گیا، جس نے اپنا رشتہ، اپنی نسبت آپ کے ساتھ جوڑ دی، وہ پاک ہو گیا، خواہ وہ آپ کے حرم میں آ گیا جنہیں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، خواہ وہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر مقام صحابیت پر فائز ہو گیا۔ جو حرم میں آیا وہ بھی پاک ہے، جو آپ کے حلقے میں بیٹھا وہ بھی پاک ہے، اور جو آپ کی نسل میں آیا وہ بھی پاک ہے۔ اور ان میں یہ 5 تن جو ہیں، ان میں بھی ذرا غور کیجئے گا، میں آپ کی صرف توجہ دلاتے ہوئے بات کو آگے لے جانا چاہوں گا۔ ان کی پاکیزگی و طہارت، ایسا نہیں کہ یہ 5 تن جو ہیں یہ ان کی پاکیزگی طہارت ایک جیسی ہے، بلکہ جن کا نام نامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات وہ ہے جن کے تصدق سے انہیں پاکیزگی و طہارت ملی ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو بھی سامنے رکھیے، اور اس کے ساتھ ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی و طہارت کا عالم یہ ہے کہ جو شخص
فقط آپ کا نام نامی لے لیتا ہے، پروردگار عالم تو اسے بھی پاک فرما دیتا ہے۔ دیکھیے گا، اگر ایک شخص ساری زندگی کہتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ورد کرتا رہے اور الا اللہ کی ضربیں لگاتا رہے، اللہ اللہ کی تسبیح رولتا رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہے، کیا پاک ہو جائے گا؟ پاک اس وقت ہوگا جب کہے گا محمد رسول اللہ۔ اب قرآن کہتا ہے، اس سے پہلے کہ انما المشرکون نجس، مشرک کافر وہ نجس ہے، پلید ہے۔ کہا جب میرے محبوب کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا بس پاک ہو گیا۔ اور رہے یہ ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہے، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک چادر کے نیچے لیا، ایک چادر کے نیچے لے کر پھر رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ ہیں کون کون وہاں پر؟ سیدۃ النساء، علی المرتضیٰ، امام حسن اور امام حسین، اور خود سرکار دو عالم اس چادر کو پھیلائے ہوئے، یہ چادر کے نیچے اور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، فاذھب عنہم الرجس، اے اللہ ان سے ناپاکی کو دور فرما، وطہرہم تطہیرا، اور انہیں ایسا پاک کر جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو انہیں جو پاکیزگی و طہارت ملی وہ سرکار کے تصدق سے ملی۔ ایک اور طرف بھی توجہ کیجئے گا، سارے یہ پاک ہیں، سارے یہ طاہر ہیں، مطہر ہیں، لیکن ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی میں فرق کیا ہے؟ ان میں ایک ذات وہ ہے، صرف ایک ذات وہ ہے جو معصوم عن الخطا ہے۔ یہاں اہل سنت کا عقیدہ بھی بیان کر رہا ہوں، ایک ذات وہ ہے جو معصوم عن الخطا ہے، اور بقیہ چار جو ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ آئیے ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم سید عالم ارشاد فرما رہے ہیں۔ ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ محبت کا دم بھرنا اور ان کے نام کی مالا جپنا، سید عالم فرما رہے ہیں انداز کیا ہے۔ فرمایا کہ اے میرے غلامو احب اللہ، اللہ سے محبت کرو۔ ترتیب پر بھی غور کیجئے گا کہ اللہ سے محبت کرو۔ پیارے کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ اس کی نعمتیں تم صبح و شام کھاتے ہو، ہر لمحہ اس کی نعمتوں سے بہرور ہوتے ہو، ہر گھڑی تم اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہو، لہٰذا اس کے ساتھ محبت کرو۔ اچھا، یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد اگلا جملہ کہا وَأَحِبُّونِی، مجھ سے محبت کرو۔ پیارے آپ سے محبت کیوں کریں؟ کہا لِحُبِّ اللہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے سبب، مجھ سے محبت کرو کہ مالک کا حکم ہے میرے محبوب سے محبت کرو، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ ساتھ سید عالم نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو۔ پیارے اللہ سے محبت اس کی نعمتوں کو کھانے اور نعمتوں کو استعمال کرنے کے سبب، آپ سے محبت اللہ کی محبت کے سبب، آپ کی اہل بیت سے محبت کیوں؟ کہا لحبی، میری محبت کی وجہ سے، میرے ساتھ محبت یہ رب کہہ رہا ہے، اور اہل بیت کے ساتھ محبت یہ میں کہہ رہا ہوں۔ گویا میرے ساتھ محبت تمہاری تب کامل ہوگی جب میری اہل بیت کے ساتھ تم محبت کرو گی، اور رب کے ساتھ محبت کامل تب ہوگی، کمال کو تب پہنچے گی جب تم میرے ساتھ محبت کرو گی۔
اگر اہل بیت کے ساتھ بغض اور عداوت رکھو گے تو میری بارگاہ میں میرے ساتھ محبت کا دعویٰ وہ ناقابل قبول ہوگا، اور اگر میرے ساتھ تم محبت نہیں کرو گے، ڈائریکٹ رب کے ساتھ محبتوں کا دم بھرو گے، تو مالک بھی تمہاری محبت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر اپنی محبت کو مالک کی بارگاہ تک لے جانا چاہتے ہو پھر لازم ہے کہ میری اہل بیت کو اپنا محبوب بنا لو۔ اور آئیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حوالہ سے بھی بات کہی، فرمایا ادبوا اولادکم۔ یہ بڑا خوبصورت انداز ہے اس میں، ایک ہے صرف 10 محرم آ جائے تو ہم محبتوں کا اظہار کریں، کہا نہیں، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں گھٹی میں دو، 3 چیزیں ودیت رکھو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا درس دو، 3 چیزیں سکھلاؤ۔ پیارے وہ کیا ہے؟ کہا پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھلاؤ۔ حضور دوسری فرمایا حب اہل بیتی، اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت کا درس دو۔ تیسری بات کہا تلاوت القرآن، تلاوت قرآن سکھلاؤ۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے ہم اپنی انداز زندگی کو جب ان کے سیرت کے مختلف پہلوؤں میں ڈھال لیں گے، یقیناً اولاد پوچھے گی یہ انداز کس کا ہے، تو کہنا پڑے گا یہ سید عالم کی آل کا انداز ہے، یہ سید عالم کی آل کا انداز ہے، یہ سید عالم کی آل کی طرز ہے۔ حضور سید عالم ایسے کیا کرتے تھے، ان کی آل ایسے کیا کرتی تھی۔ میں صرف یہاں پر مثال دے کر آگے بڑھنا چاہوں گا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وضو کیا، انداز دیکھو سکھلانے کا محبت رسول۔ وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا، مسکرا دیے۔ پاس کھڑے لوگوں نے پوچھا اے پیارے علی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی ایسا سبب ہمیں نظر نہیں آیا جو مسکرانے کا بنے، ہم مسکرائے کیوں؟ کہا چھوڑو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، میں نے بس اپنے آقا کو ایک مرتبہ دیکھا تھا، وضو کرنے کے بعد چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا، مسکرا دیے، میں نے تو صرف سرکار کی سنت کو ادا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات محترم، ہمارا بھی یہ حق ہے، ہم پر بھی یہ لازم ہے، اگر ہم یہ انداز اپنی اولادوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے، اس کا انداز یہ ہو کہ کام کرے، اولاد پوچھے یہ کیوں کر رہے ہو، بجائے اس کے کہ ہم کہیں یہ میں کر رہا ہوں، یہ اچھا کام ہے۔ نہیں، دیکھو اہل بیت نے ایسا کیا تھا، سید عالم کا انداز یہ تھا۔ آئیے وہ یہ 5 تن جو ہیں ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہے، جن کی محبتوں کا درس قرآن دے رہا ہے، جن کی محبتوں کا درس سید عالم دے رہے ہیں، یہ ہیں کون اور ان کے ساتھ محبت کرنے سے ملے گا کیا؟ اس سے قبل میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ کہا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ دنیا کی ساری محبتیں، دنیا کے سارے رشتے، دنیا کے سارے ناطے، دنیا کے سارے تعلق یہ ختم ہو جائیں گے، صرف ختم نہیں ہوں گے بلکہ قرآن نے کہا یہ دشمنی میں بدل جائیں گے۔ اچھا کوئی رشتہ کام آئے گا؟ کہا ہاں ایک رشتہ کام آئے گا۔ وہ رشتہ کون سا ہے؟ کہا الا المتقین، جو متقی کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے، جو اہل اللہ کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے۔ اور اس تناظر میں وہ حدیث بھی سماعت کر لیجئے، یقیناً آج سے 14 صدیے پہلے یہ واقعہ ہوا۔ یہ خانوادہ اہل بیت کے یہ چشم و چراغ
جن کے ساتھ ہم 14 صدیاں بعد میں آ کر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیا اس تذکرے کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کل حشر برپا ہوگا، حشر برپا ہوگا، اور دنیا میں ایک شخص مغرب میں رہنے والا مشرق میں رہنے والے کے ساتھ محبت اور پیار کر رہا ہوگا، ملاقات نہیں، پروردگار عالم حشر میں جمع فرمائے گا اور ایک کو خطاب فرما کر فرمائے گا، اے میرے بندے، یہ ہے وہ بندہ، یہ ہے وہ شخص جس کے ساتھ تو دنیا میں محبت کیا کرتا تھا، وہاں پر جمع کر دیا جائے گا۔ اگر آج ہماری میل ملاقات نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، نام سنا کہ یہ سرکار کے ساتھ متعلقہ ہیں، ہم محبتوں کا اظہار کرنے لگے، اگر یہ محبتیں سلامت رہیں، کل حشر برپا ہوگا، ساتھ امام حسین کے ساتھ ہوگا۔ حضرات محترم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ذرا دیکھیے گا ان کے مراتب، ان کے فضائل وہ کس قدر عظیم ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مالک کوثر، انا اعطینا کل کوثر، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جنت میں وہ جائے گا جسے سند علی المرتضیٰ دیں گے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی خواتین کی سردار، سیدۃ النساء، سیدہ کونین، اور حسنین کریمین، فَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار، عظمتوں کا عالم یہ، یعنی یہ نہیں کہ یہ جنتی ہیں بلکہ یہ جنت کے مالک ہیں، مالک جنت، شہزادے ہیں۔ لیکن طرز کیا ہے، انداز کیا ہے، میں اب آخری نقطے پر آ رہا ہوں، انداز کیا ہے، ذکر ہم کرتے ہیں، محبتوں کا خراج ہم پیش کرتے ہیں، ہم ان کے حوالہ سے کوئی چھوٹی بات سننا گوارا نہیں کرتے، اگر کوئی ہلکی بات کہتا ہے تو جی کرتا ہے اس کا تیجا بانچا کر دو، اتنی عظیم ہستی ہیں اور یہ چھوٹا جملہ استعمال کر رہا ہے۔ لیکن تیسری بات، محبتوں کا اظہار ہم نے کر دیا، ذکر کثرت سے کر دیا، لیکن کیا جو طرز ان کی تھی وہ طرز ہماری ہے؟ جو اسلوب زندگی ان کا تھا کیا وہ اسلوب زندگی ہمارا ہے؟ جو انداز ان کا تھا کیا وہ انداز ہمارا ہے؟ زیادہ نہیں، صرف ایک نقطے پر آپ کو لانا چاہوں گا، صرف ایک نقطے پر۔ ان ہستیوں کو دیکھ لیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، سیرت کی ورق گردانی کر لیں، پوری سیرت ابتدا سے لے کر انتہا تک پڑھ لیں، ان میں سے کسی ایک نے کبھی نماز کو چھوڑا ہو؟ کبھی؟ ہمارے تو سر درد ہو جائے تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، کتنی نمازیں رہ گئی، کتنے فرائض و واجبات کو پس پش ڈال دیا۔ ایک وہ ہے، اگر علی المرتضیٰ آج علی علی کے نعرے لگیں گے، حیدر حیدر کی گردان لگائی جائے گی، لیکن کیا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی نماز قضا ہوئی ہو؟ پوری سیرت کا مطالعہ کریں۔ ہاں، زندگی میں ایک قضا ہوئی، زندگی میں ایک نماز قضا ہوئی، وہ بھی خدمت رسول میں مصروف تھے، قضا وہ بھی نہیں پڑی، وہ بھی ادا ہی پڑی ہے، اور واحد ذات ہے، واحد شخصیت ہے جن کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ اثر پہ لایا گیا تھا، قضا وہ بھی نہیں پڑی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہے نماز پنجگانہ، آپ کی سیرت کے پہلوؤں پر اگر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ بھی اوراق میں ملتا ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوئی نظر آتی ہے، مالک
تیری یہ چھوٹی چھوٹی راتیں، ایک سجدہ کرتی ہوں رات ختم ہو جاتی ہے، کوئی اتنی لمبی رات بنا کہ فاطمہ جی بھر کر تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکے۔ حسنین کریمین کی طرف دیکھ لیں، اور بالخصوص ان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج دن جو ہمیں یاد دلا رہا ہے شہدائے کرب و بلا کی، وہاں پر ایک درس ہمیں یہ بھی ملتا ہے نا، محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں نا۔ صبح سے لے کر نماز جمعہ تک، اذان جمعہ تک کتنے آدمی شہید ہوئے؟ 71۔ 72 امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر خیموں میں لائے، ہر لاشے کو اٹھا کر خود لے کر آئے نا۔ 71 ساتھیوں کے لاشیں اٹھا لائے، جس میں جمع علی اکبر بھی تھا، ننا علی اصغر بھی تھا، جس میں قاسم بھی تھا، اور حر جیسی شخصیت بھی تھی۔ بھتیجے، بھانجے، بھائی، بیٹے، ساتھی اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لائے، اور پھر اپنا بھی جسم زخموں سے چور ہے، گھوڑے سے نیچے تشریف، سواری سے نیچے تشریف لا چکے ہیں، شمر سینے پر ہے، دوسری جانب سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پوچھا جاتا ہے بتلا شمر یہ آواز کیسی ہے؟ کہا اذان جمعہ ہے۔ کہا پھر ہٹ میرے سینے سے، آخری لمحات میں رب کی بارگاہ میں 2 سجدے ادا کر لینے دیں۔ سیرت حسین سے تو ہمیں یہ درس مل رہا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے، ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ پھر آئیے ایک اور طرف آپ کی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج ہم اہل بیت کے ساتھ اپنی محبتوں، عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں نے اپنا احتساب کرنا، آپ نے اپنا احتساب کرنا، گویا یوں کہہ لیں ہم سب اپنا احتساب کرنے کے لیے یہاں پر ہیں۔ ہم اپنی محبتوں میں کس مقام پر فائز ہیں۔ فاطمہ الزہرا کا نام تو لیتے ہیں، سیدہ کا نام تو لیتے ہیں، مالا تو جپتے ہیں، لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا سیدۃ النساء کی جو سیرت کے مختلف پہلو ہیں، کیا اس پر بھی کبھی غور کیا؟ ہر پہلو کو چھوڑ دیں، ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کے پہلو کو دیکھ لیں۔ اگر ہم سیرت میں آپ کے اس پہلو پر نظر ڈالیں تو اگر یہ جملہ کہوں تو بے جانا ہوگا، آپ کے ننگے بال کو سورج کی کرن نے بھی نہیں دیکھا۔ آج ہمارے گھر کی خواتین کا حال کیا ہے؟ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہماری خاتون خانہ کا حال کیا ہے؟ کیا باریک، چست، چھوٹا لباس یہ سیرت فاطمہ ہے؟ بھائی جب فاطمہ الزہرا کی کنیز بننا ہے، جب ہم ان کی سیرت کے پہلوؤں پر غور کرتے ہیں، پھر ہم نے اس کو اپنے گھروں میں نافذ بھی کرنا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر ہم اپنے دعوی محبت میں جھوٹے ہیں۔ اگر دعوی محبت میں سچے تو پھر لازم ہے ہمارے گھروں کا انداز وہ ہو جو سیدہ فاطمہ الزہرا کا تھا۔ اور آئیے ایک حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ کل حشر برپا ہوگا، سیدۃ النساء کا چہرہ، ننگا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ تو بڑی دور کی بات، میں نے کہا کہ بال بھی نہیں کسی نے دیکھا۔ اور یہ پردے کا اہتمام کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ حدیث پاک میں کل حشر برپا ہوگا، جب آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر شخص جہاں پر موجود ہوگا، آواز آئے گی اے اہل حشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔
اپنی نگاہیں جھکا لو. کیا بات مالک، کیا حکم نہیں ملا، اب کیوں حکم ہوا؟ کہا جانتے ہو میرے مصطفیٰ کی بیٹی کی سواری گزرنے والی ہے. حضرات محترم، گھر میں بھائی ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے، خامد ہونے کی حیثیت سے، بیٹے ہونے کی حیثیت سے، جو بھی حیثیت ہے اس حیثیت کو محسوس کرو. اگر بھائی ہو تو بہن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنو، باپ ہو تو بیٹی کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنو، خامد ہو تو بیوی کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنو، اور اگر بیٹے ہو تو ماں کے لیے باادب طریقے سے کھڑے ہو جاؤ کہ یہ انداز اہل بیت کا نہیں ہے. اہل بیت کا انداز وہ ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ آخری حدیث سماعت کیجئے، گفتگو ختم. سید عالم فرماتے ہیں کل وہ عورتیں، بلکہ قرب قیامت کے حوالہ سے آپ نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کچھ خواتین نے لباس پہنے ہوئے ہوں گے لیکن ہوں گی ننگی، قاسیات عاریات مائلات ممیلات. کہا کہ لباس پہنا ہوگا لیکن ہوں گی ننگی. میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں. لباس پہننا ہے لیکن ہے ننگی. آقا فرماتے ہیں جنت تو بڑی دور کی بات، انہیں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. اے اہل بیت کے ساتھ محبتوں کا دم بھرنے والوں، اہل بیت کے ساتھ محبتوں کا دم بھرنا ہے. ذکر کرو، ان کے فضائل کو بیان کرو، لیکن ان کے سیرت کو اپناؤ بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.